فی مقام نبیہ الامی الکریم فالذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ اولئک هم المفلحون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ رب کریم کا بے حساب اور بے شمار کرم کہ اس مہربان ذات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اس شب نور میں خلوص و محبت کے ساتھ اپنے گھر کے اندر حاضر ہو کر اپنے اور اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر پر نور کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جس طرح قبلہ محمد رمضان قمری صاحب ہمیں بتا رہے تھے کہ ہمارا یہ پروگرام کوئی روایتی پروگرام نہیں ہے جس میں دکھلاوا مقصود ہے، جس میں شہرت اور نمائش کا بازار گرم ہے، جس میں سننے والے بھی اس لیے آتے ہیں کہ کانوں کی لذت مل جائے، اور سنانے والے بھی اس لیے آتے ہیں کہ ہمارے جوش خطابت سے واہ واہ ہو جائے اور ہمارا نام اور مقام زمانے میں روشن ہو جائے۔ الحمدللہ یہ بابرکت پروگرام اور یہ بابرکت محفل اخلاص، محبت اور تقوی کی بنیاد پر رکھی گئی ہے۔ جس نیکی کے پیچھے اخلاص کا نور ہوتا ہے اور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا سرور ہوتا ہے، اس نیکی کی جڑیں زمین کی گہرائیوں میں چلی جاتی ہیں اور اس نیکی کی شاخیں اور ٹہنیاں آسمانوں کی بلندیوں میں گم ہو جاتی ہیں۔ اور ہم پورے اعتماد سے کہہ سکتے ہیں کہ قبلہ محمد رمضان قمری صاحب نے جس محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ اور اخلاص کے نور سے مالا مال ہو کر اس بابرکت مجلس کی بنیاد رکھی اور اس کو مسلسل ایک خوبصورتی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف لے جا رہے ہیں، یہ وہی خوبصورت مجلس اور محفل ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں اور جس کی شاخیں اور جس کی ٹہنیاں عرش اولی تک ہیں۔ یاد رکھیں اور ہمیشہ یاد رکھیں، خلوص کی آواز نہیں ہوتی، خلوص کی آواز نہیں ہوتی، خلوص کیفیت کا نام ہے، خلوص احساس کا نام ہے، خلوص جذبے کا نام ہے، خلوص فیلنگز کا نام ہے۔ اللہ جس کو خلوص عطا فرماتا ہے اس کو
اس کے ذکر کو اور اس کے اعمال کو ہمیشہ کے لیے بقا عطا فرما دیتا ہے۔ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ یہ حقیقت کھل کر واضح ہوگی، اور یہ بات جو عرض کر رہا ہوں اس کی خوشبو اور چاندنی سے سینے معطر ہوں گے اور روحیں منور ہوں گی، اور اس بابرکت مجلس کے فیض اور فیضان سے یقیناً بڑی آہستگی اور خاموشی کے ساتھ سینوں میں رونق ہوگی، گھروں میں بہار ہوگی، اور قبروں میں رسول کریم کی شفاعت ہوگی۔ آج کی اس خوبصورت اور بابرکت مجلس کے لیے قرآن مجید کا جو ایک حصہ آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس میں مہربان رب ہم سب کو یہ بتا رہا ہے اور سمجھا رہا ہے کہ جس ہستی کو میں نے ختم نبوت کا تاج سجا کر اور سارے انبیاء اور رسولوں کا سردار بنا کر پوری عزت و شان کے ساتھ تمام مقامات اور مراتب کے ساتھ اس دنیا میں بھیجا ہے، اس کے بارے میں صرف نعرے نہیں لگانے، اس ہستی کے بارے میں صرف جذباتی تقریریں سننی اور کرنی نہیں، اس ہستی کے بارے میں صرف لائٹنگ، جھنڈیاں، جلوس اور لنگر کا اہتمام کر کے ذمہ داری سے فارغ نہیں ہو جانا، بلکہ اللہ فرماتا ہے اس ہستی کے 4 حق آپ سب کے ذمے ہیں۔ یہ لفظ آپ نے سن رکھا ہے، حقوق اور فرائض سن رکھا ہے نا؟ اولاد کے یہ حقوق ہیں، والدین کے یہ فرائض ہیں، والدین کے یہ حقوق ہیں اور اولاد کے یہ فرائض ہیں۔ ایسے ہی رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے حقوق بھی ہمارے ذمے لگائے ہیں، ہمیں بتایا ہے کہ جس کریم ہستی کو سارے کمالات کا پیکر بنا کر میں نے اس عالم آب و گل میں بھیجا ہے، اور یہ بھیجنا کوئی عام بھیجنا نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے حضور کو تمہارے اندر بھیج کر احسان کیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، یہ اللہ نے احسان جتلایا ہے کہ میں نے اپنا محبوب تمہیں عطا فرما کر تمہاری جانوں پر، تمہاری روحوں پر، تمہارے جسموں پر، تمہاری زندگیوں پر اور تمہاری آخرت پر احسان فرمایا۔ تو اس کے کچھ حقوق ہیں، ان حقوق کو جاننا بھی ہوگا، ان حقوق کو سمجھنا بھی ہوگا، جان کر اور سمجھ کر صرف نعرے نہیں لگانے ہوں گے، جان اور سمجھ کر صرف اپنے ذوق کو وقتی طور پر تازہ نہیں کرنا ہوگا، بلکہ ان حقوق اور ان مقامات کو جان کر ان حقوق کی پاسداری میں پوری زندگی محنت کرنا ہوگی۔ جس طرح قبلہ محمد رمضان قمری صاحب نے ہمیں اس مجلس کے بارے میں بریف کرتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ ہمارا اس مجلس کا مقصد یہ ہے کہ جو دوست یہاں تشریف لاتے ہیں، اپنا وقت نکال کر آتے ہیں، اپنے کام کاج چھوڑ کے آتے ہیں، اپنی بہت ساری ذمہ داریوں اور مجبوریوں کو ایک طرف رکھ کے تشریف لے آتے ہیں،
وہ یہاں سے کچھ سیکھ کے جائیں، وہ اپنے دامن مراد میں وہ نور لے کے جائیں جس کی برکت سے ان کی زندگی بھی آسائشوں کا گھر بن جائے اور ان کی آخرت بھی فلاح اور کامیابی کی بشارت ہو جائے۔ دوستان ذی وقار، 4 حق میرے اللہ نے اپنے محبوب کے ہمارے ذمے لگائے ہیں۔ فالذین آمنوا بہ، پہلا حق یہ ہے کہ آمنہ کے لال پر ایمان لے آؤ۔ ایسے نہیں کہ دور سے ان کی تعریف سنتے رہو، دور سے ان کے اچھے اخلاق کی باتیں سنتے رہو، دور سے ان کے شائستہ رویے کی باتیں سن سن کر محظوظ ہوتے رہو اور بس زندگی گزار دو۔ ایک عیسائی عالم تھا، نجران کا رہنے والا تھا، حضور کی مبارک زندگی میں موجود تھا، حضور کے تذکرے سنتا تھا، شانیں سنتا تھا، کمالات کے چرچے اس کی سماعتوں سے ٹکراتے تھے، حضور کی رفعتوں کا بیان اس تک پہنچایا جاتا تھا۔ دل کرتا تھا حضور کو دیکھو، دل کرتا تھا ان کے قدموں میں پہنچوں، دل کرتا تھا ان کی غلامی میں آ جاؤں، لیکن کاتب تقدیر نے لکھا نہیں تھا۔ یہ تو میری خوش قسمتی ہے اور آپ کی خوش قسمتی ہے کہ رب ذوالجلال نے بن دیکھے 1450 سال بعد بھی ان کا دیوانہ بنا رکھا ہے۔ ہم اپنی ویلیو نہیں جانتے، ہم نے کبھی اپنی ویلیو کی طرف دھیان نہیں دیا کہ رب ذوالجلال نے کس قدر ہماری ذاتوں پر احسان کر رکھا ہے۔ یقیناً وہ لمحہ اور وہ گھڑی آپ کو یاد ہوگی، توجہ چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ورقے لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یہ آسمان سے اتری ہوئی کتاب تورات کے چند ورقے ہیں۔ حضور نے توجہ نہ فرمائی، آگے کیے، حضور نے لفٹ نہ فرمائی اور آگے کیے، حضور نے نظر انداز کیا، اگنور کیا اور آگے کرنے کی کوشش کی۔ صدیق اکبر حضرت عمر کا رویہ بھی دیکھ رہے ہیں اور رخ رسالت پر جلال کے جو آثار چمک رہے ہیں ان کا بھی مشاہدہ کر رہے ہیں۔ حضرت عمر کا دایاں بازو پکڑ کے کہتے ہیں، عمر محبوب کا چہرہ تو دیکھ، تو سمجھ رہا ہے میں کوئی گوہر بے بہا لے کے آ گیا ہوں، میں کوئی نعمت غیر مترقبہ لے کے آ گیا ہوں، میں کوئی ایسی دولت لے کے آ گیا ہوں جس کی شاید زمانے میں کوئی نظیر اور مثال نہیں ہے، اور آقا تیرے اس رویے پہ ناخوش ہے، تیرے اس رویے پہ ناراضگی کی فیلنگز دے رہے ہیں۔ جب حضرت عمر نے یہ دیکھا کہ رحمت عالم کا چہرہ لال ہے، سرخ ہے، ناراضگی کے آثار ہیں، عمر تھے، گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئے۔ کسی کو راضی کرنا ہو تو عمر سے کوئی سیکھے۔ گھٹنوں کے بل زمین پہ گر گئے، ہاتھ جوڑ دیے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا وبکتاب قرآن۔ یا رسول اللہ میری حالت تو دیکھو، میری عاجزی تو دیکھو، میرا منانے کا رنگ ڈھنگ تو دیکھو، اور یا رسول اللہ میں جو بول عرض کر رہا ہوں ان کو تو سماعت فرماؤ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں میں اللہ پر رب ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں، رسول کریم پر اس کا نبی ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں، اسلام پر دین ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں، اور اس کتاب جس کا نام قرآن ہے اس کی عظمت و صداقت و ہدایت پہ بھی راضی۔ توجہ، حضور نے معافی دے دی، سنیں، اور آگے جو جملہ کہا اس جملے میں آپ کی ویلیو سمجھ آنی چاہیے۔ آقا کریم نے فرمایا، عمر یہ تو تورات کے ورقے ہیں، یہ تو آسمانی کتاب کے چند صفحے ہیں، اگر تورات والا بھی آج میرے زمانے میں
موجود ہوتا تو میری غلامی کے علاوہ اس کو کوئی چارہ نہ ہوتا۔ ابھی میں اس پہ بول سکتا ہوں کہ حضور نے یہ کیوں کہا چارہ؟ حضور سادہ بھی بات کر سکتے تھے کہ اگر موسیٰ ہوتے وہ بھی میری امت میں شامل ہوتے، وہ بھی میرے غلاموں کی لائن میں لگے ہوتے، لیکن رحمت عالم نے جو فصاحت و بلاغت کا ایک پیکر ہے، حضور علیہ السلام نے ایک لفظ میں اس حقیقت کو بہت واضح طور پہ کھول دیا۔ موسیٰ اگر خدا نہ خواستہ میری شان دیکھ کر، میرا مرتبہ دیکھ کر، میرا مقام دیکھ کر، میرا منصب دیکھ کر، میرے پروٹوکولز دیکھ کر، اللہ کے دربار میں میری وجاہت و شان دیکھ کر خدا نہ خواستہ پھر بھی میری غلامی میں آنے سے اگنور کر رہے ہوتے، رب ان کو پابند کرتا کہ رسول اللہ کے قدموں پہ گر جاؤ۔ تو پھر ہم خوش نصیب ہیں یا نہیں؟ ہم سعادت مند ہیں یا نہیں کہ بغیر کسی محنت کے اور بغیر کسی وجہ کے رحمت عالم کا ہمیں غلام بنا دیا، امتی بنا دیا، کلمہ گو بنا دیا، اور سب سے بڑھ کر ہمارے سینوں کو اپنے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا رکھا۔ اس لیے اپنی ویلیو کو سمجھیں، اپنی قدر کو جانیں اور اپنے مرتبے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب کریم نے 4 حق اپنے محبوب کریم کے ہمارے ذمے لگایا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ نجران کا عیسائی عالم حضور کا زمانہ پایا، حضور کی باتیں سنی، حضور کی رفعتوں سے آگاہ ہوا، حضور کی شانوں کو جانا، حضور کے مقامات کا اندازہ ہوا، دل چاہتا تھا حضور کی کچہری میں آ جائے، حضور کی دہلیز پہ آ کے جھک جائے، رسول اللہ کے غلاموں میں شامل ہو جائے، لیکن کاتب تقدیر نے، تقدیر لکھنے والے نے اس کی قسمت میں حضور کی غلامی نہیں لکھی تھی، حضور کے غلاموں میں اس کو شامل نہیں کیا تھا۔ حضور کے زمانے میں حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، اب اس کی آنکھ کھلی، اور یہ بہت بڑا سنیوں کا بھی المیہ ہے۔ جب ہمارے اندر کوئی نیک انسان ہوتا ہے، کوئی باوقار عالم ہوتا ہے، کوئی صاحب دل درویش ہوتا ہے، کوئی صاحب ذوق اللہ کا محبوب ہوتا ہے، ہم اس کی ویلیو کو نہیں جانتے، ہم اس کی قدر کو نہیں جانتے، ہم ضرب تقسیم جمع تفریق کے چکر میں اس نعمت بے بہا سے معروم ہو جاتے ہیں۔ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اپنے ہی محلے والے، اپنے ہی جاننے والے، اپنے ہی ملنے والے بتاتے ہیں کہ اس نے اس موقع پر مجھے یہ نصیحت کی تھی، اللہ نے مجھے یہ عزت دی، اس نے اس موقع پر میرے لیے یہ دعا کی تھی، میرے کریم رب نے میرے پردوں کو، عیبوں کو چھپا لیا تھا، اس مہربان دوست نے اس موقع پر میری مشکل کی گھڑی میں مجھے یہ اللہ کا ذکر تجویز کیا تھا، یہ ورد وظیفہ بتایا تھا، اس کی برکت سے کریم رب نے میرے دکھوں کو سکھ میں بدل دیا۔ لیکن وہی شخص جب دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی قبر محترم ہو جاتی ہے، ہم غلاف چڑھاتے ہیں، ہزاروں روپے لگاتے ہیں، ہم پھول چڑھاتے ہیں، ہم بڑھ بڑھ کر برسیاں اور عرس مناتے ہیں۔ یہ رویہ کوئی پسندیدہ رویہ نہیں ہے۔ جب تک وہ اللہ کا کوئی محبوب اور مخلص بندہ میرے اور آپ کے سرکل میں موجود ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے اس کی قدر کرے، اور جس قدر ممکن ہو سکے اس کی محفل میں آ کر اس کے فیضان سے اپنی بگڑی بنانے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک بات کرنے لگا ہوں، سب کو شاید سمجھ نہ آئے لیکن اکثر کو سمجھ آ جائے گی۔ بڑی سادہ سی بات ہے، صوفیوں نے، اللہ کے ولیوں نے، نظر والوں نے ایک بات لکھی ہے کہ ایک ہوتا ہے قبر میں سویا ہوا اللہ کا ولی، اور ایک ہوتا ہے ہمارے درمیان رہنے والا اللہ کا ولی۔ صوفی کہتے ہیں کہ انسانوں کو، جیتے جاگتے انسانوں کو قبر سے وہ فیض نہیں ملتا جو زندہ ولی سے عطا ہوتا ہے۔ اس تک پہلے اپروچ تو ہو، اس تک پہلے رسائی تو ہو، اس کی روح سے کنیکشن تو جڑے،
پھر اس کے معیار پہ آپ اترتے ہیں، پھر اس کے سٹیٹس پہ آپ اترتے ہیں، یہ اگلا مرحلہ ہے۔ لیکن جو زندہ اللہ کا دوست ہوتا ہے، توجہ، یہ بڑی باریک بات اور لطیف بات، یہ مدرسے سے نہیں ملے گی، کسی ادارے سے نہیں ملے گی، یہ کسی اس اللہ کے محبوب بندے کے کتے سے ملے گی جس نے اللہ کے محبوبوں کے جوڑے اٹھانے کی سعادت حاصل کر رکھی ہے۔ ضرب تقسیم دیتے رہیں، جمع تفریق کرتے رہیں، اپنے اندر اس مجلس میں بیٹھ کے بھی ہزار وسوسے پالتے رہے، اور جو میں بات کر کے جا رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ جو زندہ خدا کا کوئی دوست ہوتا ہے اس سے فیض اس لیے زیادہ ملتا ہے کہ اس کے وجود میں ابھی نفس باقی ہے۔ دنیا چھوڑنے والا جناب روح سے آزاد ہے، نفس سے آزاد ہے، لیکن جو دنیا میں موجود ہے اس کی روح بھی موجود ہے، اس کا نفس بھی موجود ہے، اور نفس کسی بھی بات پر، کسی بھی حرکت پر، کسی بھی ادا پر، کسی بھی